جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار ادا کرے گی، تاہم اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی۔ مرکزی مجلس عاملہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلیمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے کہ جمعیت مستقل طور پر پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہو اور عوامی جدوجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسمبلیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں چاروں صوبائی مجالس عمومی کے اجلاس صوبوں کے مرکزی مقامات میں بلائے جائیں گے تاکہ مرکزی عاملہ کے فیصلوں کے بارے میں صوبوں کو بھی اعتماد میں لیا جا سکے۔ جمعیت علماء اسلام کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں امارت اسلامیہ کے استحکام اور پاکستان افغانستان کے پرامن تعلقات کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے جو امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف فلسطینیوں اور حماس کے موقف کی حمایت کی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی قوت ہے۔ ملک کے داخلی نظام اور بین الاقوامی مسائل پر کسی مصلحت یا سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی اور وسیع مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے۔ کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عزم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور پھر قوم نے جیسے کہیں غداروں کو مینڈیٹ دیا ہے۔ الیکشن کے نتائج اس بات کا بھی واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کامیاب یا شکست خوردہ امیدواروں سے بڑی بڑی رشوتیں لی گئی ہیں اور بعض کو تو پیسے کے بدلے میں پوری کی پوری اسمبلیاں عطا کی گئی ہیں۔ اسی لیے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ ایک بات آپ نے جیسے کہا کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا جے یو آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں یا پھر صوبائی اسمبلی ہیں، کیا وہ پھر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں گے، حلف نہیں اٹھائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اگر مسلم لیگ کا جس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ افضل، دیکھیے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اس سوال سے خام خواہ کر رہے ہیں، شوق ہے آپ کو، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے ہم اسمبلی میں تو رہے لیکن باہر تحریک بھی چلتی رہی اور اپنے موقع پہ، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ جس امیدوں کے ساتھ میاں صاحب کو لے کر آئی تھی اور امید پاکستان کے نام سے ان کو جو ہجوم عطا کیا گیا ہے وہ بھی ذرا ان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک منٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کی درخواستوں کو
سماعت سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کیے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے۔ ہم 22 فروری کو یہاں اسلام آباد میں یہاں کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ 25 فروری کو ہم بلوچستان میں اپنی صوبائی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ 27 کو ہم خیبر پختونخوا بشمول فاٹا کے پشاور میں جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے۔ 3 مارچ کو ہم کراچی میں صوبہ سندھ کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور 5 مارچ کو ہم پنجاب کی مرکزی صوبائی مجلس عمومی کے ساتھ لاہور میں میٹنگ کریں گے۔ آپ نے جو جس تحفظات کا اظہار کیا ہے ایسے ہی تحفظات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، وہ بھی اپوزیشن میں جا رہے ہیں، اور کل عمران خان نے جو 3 جماعتوں سے کہا ہے بات نہیں کرنی، MQM، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا عمران خان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، جو انہوں نے کہا ہے اپنے جو رؤوف حسن وغیرہ کو کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے تو آپ بات کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے PTI کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے۔ ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے کہ ٹھیک ہو۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری دھاندلی ہوئی بہت سارے حلقوں میں، اور آپ نے بلوچستان کا بھی حوالہ دیا، اور الیکشن کمیشن آپ کے اپلیکیشنز کو انٹرٹین نہیں کر رہا، تو کچھ 1-2 حلقے بتائیں گے کہ کیا ان میں دھاندلی ہوئی اور کہ کیا ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کو تو نہیں پتا اس چیز کا۔ سب کچھ پتا ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں 2018 کے الیکشن میں جب ہم سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے،